میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عزیز بلگامی۔ آج ہم ایک منفرد پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آغاز سے آج تک ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں ہم نے کئی نامور ادبی شخصیات کے انٹرویوز لیے یا ان کے فکر و فن پر فیچر پیش کیے، جنہیں الحمدللہ آپ نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور ہماری ہمت افزائی فرماتے رہے، اور جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اکثر احباب کی خواہش تھی کہ ایک شاعر، ادیب، فنکار ہونے کے ناطے عزیز بلگامی کی شخصیت اور فکر و فن پر بھی کوئی پروگرام کیا جائے۔ ظاہر ہے اپنے چینل پر اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہم نے پسند نہیں کیا، اور ہم اپنے فنکار و شاعر و ادیب دوستوں کی خدمت میں مسلسل لگے رہے، اور آئندہ بھی یہ خدمت ہم انجام دیتے رہیں گے، جو کہ فکر و فن شعر و سخن کا اصل مقصد بھی ہے، اور اس مقصد کے حصول میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہے۔ تاہم ہمارے پروگرام کے آغاز میں ایک انٹرو کے طور پر نعت کا ایک جو مصرع ہماری آواز میں گونجتا ہے، اس کو لے کر بہت سارے دوست ہماری مکمل نعت کو سننے کے مشتاق رہتے ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اور اس مبارک مہینے کی مناسبت سے بھی ہماری ہمت بھی بڑھی کہ آج ہمارے دوستوں کی اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ چنانچہ آج ہم اپنی مشہور و معروف نعت میرے مصطفیٰ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور نعت ہماری اپنی آواز میں ہم پیش کریں گے، جس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں حالات حاضرہ کی سرسراہٹ صاف محسوس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک غزل بھی آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کے حوالے کریں گے، تاکہ نعت کے شائقین اور خصوصاً میرے مصطفیٰ آئے کے شائقین اپنے پسندیدہ کلام سے محظوظ بھی ہو سکیں، اور ہمیں اور ہمارے چینل کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن کے لیے اپنی دعاؤں کی سوغات عطا کر سکیں۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں کلام شاعر بزبان شاعر کے تحت ہماری مشہور زمانہ نعت دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ خود ہماری آواز اور آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں
مصطفیٰ آئے، میرے 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 مصطفیٰ آئے۔ کفر تھا، ضلالت تھی، مالک حقیقی سے ہر طرف بغاوت تھی، ہر طرف بغاوت تھی۔ کفر تھا، ضلالت تھی، مالک حقیقی سے ہر طرف بغاوت تھی، ہر طرف بغاوت تھی۔ ابو لہب کی بستی میں پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ سرکشی کی آتش تھی، دین ہے باطل کی، ظلمتوں کا غلبہ تھا، ظلمتوں کا غلبہ تھا۔ سرکشی کی آتش تھی، دین ہے باطل کی، ظلمتوں کا غلبہ تھا، ظلمتوں کا غلبہ تھا۔ زندگی اندھیری تھی، شب میں دین حق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ ہٹ دھرم زمانے کو دعوت رسالت سے اطمینان کیا ہوتا، اطمینان کیا ہوتا۔ ہٹ دھرم زمانے کو دعوت رسالت سے اطمینان کیا ہوتا، اطمینان کیا ہوتا۔ معجزہ ضروری تھا، ماہتاب شخص لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ فتنہ جو زمانہ تھا، دین کی اشاعت میں حکمتیں ضروری تھیں، حکمتیں ضروری تھیں۔ فتنہ جو زمانہ تھا، دین کی اشاعت میں حکمتیں ضروری تھیں، حکمتیں ضروری تھیں۔ حاسدوں کی دنیا میں سورۃ الفلق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ حاسدوں کی دنیا میں سورۃ الفلق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ ٹھیک ہے عقیدت ہو، ساتھ ہی عقیدت کے جذبہ اطاعت ہو، جذبہ اطاعت ہو۔ ٹھیک ہے عقیدت ہو، ساتھ ہی عقیدت کے جذبہ اطاعت ہو، جذبہ اطاعت ہو۔ جو عمل کے قابل ہو، ایسا ایک سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ
کی نصرت کا دور مستحق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ آپ شرط عالم رسالت میں آئین رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی، جو کتاب ادھوری تھی، عالم رسالت میں آئین رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی، جو کتاب ادھوری تھی، عالم رسالت میں کتاب ادھوری تھی، جو کتاب ادھوری تھی، اس کتاب رحمت کا آخری ورق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ آئین رسالت میں آئین رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی، جو کتاب ادھوری تھی، اس کتاب رحمت کا آخری ورق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ شکریہ ناظرین۔ کفر تھا، ضلالت تھی، مالک حقیقی سے ہر طرف بغاوت تھی۔ کفر تھا، ضلالت تھی، مالک حقیقی سے ہر طرف بغاوت تھی۔ بولہب کی بستی میں پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، بولہب کی بستی میں پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ اب ہم اگلی نعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقین صبح روشن ہے اگرچہ رات کالی ہے، یقین صبح روشن ہے اگرچہ رات کالی ہے، زمانے کے افق پر پھر ہمارے خون کی لالی ہے۔ کلام و آواز عزیز بلگامی کی ہے، یعنی یہ نعت بھی ہماری ہی تخلیق کردہ ہے اور اسے ہم اپنی آواز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں اور اپنی داد اور اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ یقین صبح روشن ہے اگرچہ رات کالی ہے، یقین صبح روشن ہے اگرچہ رات کالی ہے، زمانے کے افق پر پھر ہمارے خون کی لالی ہے، زمانے کے افق پر پھر ہمارے خون کی لالی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ مثالی ہے، محمد مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ مثالی ہے، میرے آقا نے عدل و قسط کی
بنیاد ڈالی ہے، میرے آقا نے عدل و قسط کی بنیاد ڈالی ہے۔ وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی، وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی، وہی اب غیر کی دہلیز کے آگے سوالی ہے، وہی اب غیر کی دہلیز کے آگے سوالی ہے۔ قدم اس قوم کا ہو انقلابی کیسے ممکن ہے، قدم اس قوم کا ہو انقلابی کیسے ممکن ہے، کہ جس کے نوجوانوں کی طبیعت لاابالی ہے، کہ جس کے نوجوانوں کی طبیعت لاابالی ہے۔ بظاہر پارسائی سجدہ ریزی شب گزاری ہے، بظاہر پارسائی سجدہ ریزی شب گزاری ہے، میں توحید سے پیمان دل خالی خالی ہے، میں توحید سے پیمان دل خالی خالی ہے۔ یزیدی قوتوں کو چھوٹ حاصل ہے زمانے میں، یزیدی قوتوں کو چھوٹ حاصل ہے زمانے میں، تیرے حیدر تیرے حسنین سے میدان خالی ہے، تیرے حیدر تیرے حسنین سے میدان خالی ہے۔ خطا سے درگزر کیجئے ادھوری نعت ہے آقا، خطا سے درگزر کیجئے ادھوری نعت ہے آقا، کہ میں نے نعت کے پردے میں خود بیتی سنا لی ہے، کہ میں نے نعت کے پردے میں خود بیتی سنا لی ہے، میرے آقا نے عدل و قسط کی بنیاد ڈالی ہے۔ عزیز اب ان کی گلیوں میں گزر اوقات کر لیں گے، عزیز اب ان کی گلیوں میں گزر اوقات کر لیں گے،
یہ حسرت زندگی بھر ہم نے اپنے دل میں پالی ہے. حسرت زندگی بھر ہم نے اپنے دل میں پالی ہے. محمد مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ مثالی ہے. میرے آقا نے عدل و قسط کی بنیاد ڈالی ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی، وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی، وہی اب غیر کی دہلیز کے آگے سوالی ہے. وہی اب غیر کی دہلیز کے آگے سوالی ہے. امید کہ آپ اپنی داد سے ضرور نوازت رہے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. ناظرین، اب آخر میں ہم آپ کی خدمت میں ہماری ایک غزل پیش کر رہے ہیں. ریکارڈنگ بہت پرانی ہے، لیکن جو مضامین اس غزل کے اشعار میں آپ کو سننے کو ملیں گے وہ مضامین آج بھی تازہ لگتے ہیں، اور حالات حاضرہ کا عکس پوری طرح ان اشعار میں آپ کو محسوس ہوگا. عام معنوں میں یہ محض ایک غزل نہیں ہے، بلکہ اس میں ملت کا درد بھی جھلکتا ہے. بطور خاص عصر حاضر کے تناظر میں اسے سماعت فرمائیں اور خود اس درد کو محسوس کریں جو درد ہم نے محسوس کیا ہے اور جس کے درمیان سے ہم سب گزر رہے ہیں. ڈالا سروری بیچی غلامی کا گلے میں توق ڈالا سروری بیچی خدا کے باغیوں ہی کو مائے رہے بری بیچی خدا کے باغیوں ہی کو متائے رہے بری بیچی غلامی کا گلے میں توق ڈالا سروری بیچی. شعر کیا ہے؟ گناہوں کی سیاہی کو دلوں سے دور کیا کرتا، گناہوں کی سیاہی کو دلوں سے دور کیا کرتا، وہ تاریکی کا متوالا کہ جس نے روشنی بیچی، وہ تاریکی کا گناہوں کی سیاہی کو دلوں سے دور کیا کرتا، وہ تاریکی کا متوالا کہ جس نے روشنی بیچی، غلامی کا گلے میں توق ڈالا سروری بیچی. کہ تم نے بیچ ڈالے ساغر و مینا، مگر یہ کیا کہ تم رندوں نے اپنی تشنگی بیچی، مگر یہ کیا کہ
تم رندوں نے اپنی تشنگی بیچی، نہیں یہ غم کہ تم نے بیچ ڈالے ساغر و مینا، مگر یہ کیا کہ تم رندوں نے اپنی تشنگی بیچی، غلامی کا گلے میں توق ڈالا سروری بیچی، اسی کے واسطے دنیا، اسی کے واسطے عقبا، اسی کے واسطے دنیا، اسی کے واسطے عقبا، عوض جنت کے جس نے اپنے رب کو زندگی بیچی، عوض جنت کے جس نے اپنے رب کو زندگی بیچی، اسی کے واسطے دنیا، اسی کے واسطے عقبا، عوض جنت کے جس نے اپنے رب کو زندگی بیچی، غلامی کا گلے میں توق ڈالا سروری بیچی۔ آخری شعر ہے، ابھی جرت ہے دنیا میں گلوں کو خار کہنے کی، ابھی جرت ہے دنیا میں، نہ جانے نوجوانوں نے کہاں اپنی خودی بیچی، کی ابھی جرت ہے دنیا میں، نہ جانے نوجوانوں نے کہاں اپنی خودی بیچی، خدا کے باغیوں ہی کو متاع رہے بری بیچی۔ مختار کیا ہے؟ عزیز بے نوا کے فن کو دنیا بھول جائے گی، عزیز بے نوا کے فن کو دنیا بھول جائے گی، اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری بیچی، اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری بیچی، اگر اس نے کبھی عزیز بے نوا کے فن کو دنیا بھول جائے گی، اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری بیچی، اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری بیچی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے پروگرام فکر و فن شعر و سخن کا نیا انداز۔ امید کہ یہ مخصوص آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ ہماری جانب سے، ہمارے چینل فکر و فن شعر و سخن کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکباد قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے
ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ